بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ الکلیات الخمسۃ الکلی ذاتی و عرضی۔ الذاتی نوع و جنس و فصل، العرضی خاصۃ و عرض عام۔ توجہ فرمائیں، کتاب بند کر رہے ہیں آپ۔ میں 5 قسم کی کلیات لکھ رہا ہوں۔ ایک کلی ہے انسان، ایک ہے حیوان، ایک ہے ناطق، ایک کلی ہے ضاحک، اور ایک کلی ہے ماشی۔ ماشی یعنی چلنے والا۔ اب دیکھیے انسان ایک کلی ہے، اس کے نیچے افراد ہیں، زید، بکر اور خالد وغیرہ، ٹھیک ہے، یہ اس کے افراد ہیں۔ حیوان کے بھی نیچے افراد ہیں، انسان، فرس، غنم، ٹھیک۔ ناطق کے بھی افراد ہیں، زید، خالد اور بکر، ٹھیک۔ ضاحک کے بھی افراد ہیں، زید، خالد، بکر اور بکر۔ ماشی کے بھی افراد ہیں، انسان، غنم، ابل وغیرہ، ٹھیک ہے جی۔ اب توجہ فرمائیں، انسان ایک کلی ہے، یہ زید، بکر، خالد وغیرہ اس کے کیا ہیں؟ افراد ہیں۔ حیوان بھی ایک کلی ہے، انسان، فرس، غنم، بکر وغیرہ یہ اس کے نیچے افراد ہیں۔ ناطق بھی ایک کلی ہے، اس کے افراد ہیں زید، خالد، بکر وغیرہ۔ ضاحک بھی ایک کلی ہے، اس کے افراد ہیں زید، خالد، بکر وغیرہ۔ ماشی بھی ایک کلی ہے، اس کے افراد ہیں انسان، غنم، ابل وغیرہ، ٹھیک۔ کہتے ہیں پوری دنیا میں آپ جتنی کلیات فرق کر سکتے ہیں نا، وہ 5 طرح کی کلیات ہوتی ہیں۔ یا انسان کی طرح ہوتی ہیں، اچھا انسان کلی ہے، یہ زید، بکر، خالد، علی، جعفر اس کے افراد ہیں۔ یہ ایسی کلی ہے جو اپنے افراد اور مصادیق کی مکمل حقیقت کو تشکیل دے رہی ہے۔ یعنی زید، بکر، خالد وغیرہ کی مکمل حقیقت اور مکمل ذات کون ہے؟ انسان ہونا ہے۔ یعنی یہ ایسی کلی ہے جو اپنے افراد اور مصادیق کی مکمل حقیقت کو تشکیل دے رہی ہے۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ نو۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ نو۔ نو کی ایک علیحدہ تعریف بھی کریں گے، فی الحال آپ یہ سمجھیں انسان نو ہے، کلی ہے، اور اس کا نام ہے نو۔ ایسی کلی ہے جو اپنے افراد اور مصادیق کی مکمل حقیقت کو تشکیل دے رہی ہے۔ اور اگر اس انسان کو لے لیں تو زید، بکر، خالد وہ اپنی حیثیت ہی ختم کر دیں گے، وہ ان کی حیثیت باقی نہیں ہوگی۔ یہ ایسی کلی ہے جو اپنے افراد اور مصادیق کی مکمل حقیقت کو تشکیل دے رہی ہے۔ حیوان کو دیکھیں، اس کے افراد ہیں انسان، فرس، غنم، بکر وغیرہ۔ یہ ان کی مکمل حقیقت نہیں ہے۔ مثلا حیوان کو نسبت ہے انسان کی طرف، حیوان انسان کی مکمل حقیقت نہیں ہے، مکمل حقیقت کو تشکیل نہیں دے رہی ہے، بلکہ
یہ کلی اپنے افراد اور مصادیق کی جز حقیقت کے ایک جز کو تشکیل دے رہی ہے۔ مثلا حیوان انسان کی حقیقت کا ایک جز ہے، دوسرا جز ہے ناطق ہونا۔ تو اب یہ حیوان اپنے افراد اور مصادیق کی حقیقت کو تشکیل دے رہی ہے، لیکن مکمل حقیقت کو تشکیل، جز حقیقت کو تشکیل دے رہی ہے۔ اور یہ جز مشترک ہے۔ مشترک کا مطلب کسی ایک ماہیت کا جز نہیں ہے، بہت ساری ماہیات کا جز ہے۔ جس طرح حیوان انسان کی ماہیت کا جز ہے، اسی طرح فرس کی ماہیت کا جز ہے، اسی طرح غنم کی ماہیت کا جز ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو اس طرح کی کلی جو اپنے افراد اور مصادیق کی حقیقت کا جز مشترک ہو، اس کو کہا جاتا ہے جنس۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ جنس۔ ٹھیک، نو جنس۔ اچھا، ناطق بھی انسان، زید، اس کے افراد کون ہیں؟ زید۔ کیا جس طرح انسان زید، بکر، خالد کے لیے مکمل حقیقت اور مکمل ماہیت تھی، کیا ناطق بھی اسی طرح ہے؟ کہتے ہیں اس طرح نہیں ہے۔ اچھا، حقیقت کو تشکیل دے رہی ہے، مقوم ہے، یعنی اگر اس کلی کو لے لیں تو یہ ان کی، اس کو سلب کر لیں، چھین لیں تو یہ ان کی ذات باقی، پس یہ ناطق بھی اپنے افراد اور مصادیق کی حقیقت کو تشکیل، مکمل حقیقت کو تشکیل نہیں دے رہی، جز حقیقت کو تشکیل دے رہی ہے۔ حقیقت کے ایک، وہ جز مشترک نہیں ہے، جز مختص ہے۔ کیسے؟ ناطق صرف اپنے افراد اور مصادیق کی حقیقت کا جز ہے، باقی جو ماہیتیں، باقی جو حقیقتیں ہیں ان کی حقیقت کا جز، مثلا باقی ماہیتیں ہیں ابل ہونا، جمل ہونا، غنم، بکر، ان کی ماہیات کا جز نہیں ہے۔ پس ناطق ایسی کلی ہے جو اپنے افراد اور مصادیق کی حقیقت کے ایک جز کو تشکیل دے رہی ہے، اور وہ جز مختص ہے، اس کو کہا جاتا ہے فصل۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ فصل۔ اچھا جی، ذاہق کے نیچے افراد ہیں۔ ناطقیت کو زید سے لے لیں، زید رہے گا؟ نہیں رہے گا۔ ناطق یہ نہیں، دیکھیں نا، انسان مثلا ناطق کا ایک معنی بولنے والا، ایک معنی فکر کرنے والا، تو یہ انسان کی ماہیت کا جز ہے۔ اصل میں انسان کی ماہیت کے دو جز ہیں، حیوان بھی اس کا جز ہے، ناطق بھی اس کا، یہ جز مشترک ہے، یہ جز مختص ہے۔ جز مشترک کو جنس کہتے ہیں، جز مختص کو فصل۔ ذاہق کو لے لیں، زید کو نسبت زید کی طرف، اس کے افراد ہیں زید، خالد، بکر وغیرہ۔ کہتے ہیں اگر آپ توجہ کریں، یہ اپنے افراد اور مصادیق کی حقیقت کو تشکیل نہیں دے رہا، ان کی ماہیت کا جز نہیں ہے، ان کی ماہیت کے لیے مقوم، اس کے بغیر بھی ان کی ماہیت وجود میں آ سکتی ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ پس یہ ایسی کلی ہے جو اپنے افراد اور مصادیق کی حقیقت سے خارج ہے، حقیقت کا حصہ، ہاں حقیقت سے خارج ہے، ان افراد پر عارض ہو رہی ہے۔ جب یہ افراد اپنی حقیقت کے ساتھ تشکیل پا لیتے ہیں، جب ان کی ذات تشکیل پا لیتی ہے، اب یہ کلی ان پر عارض ہوتی ہے۔ اور جن افراد پر کلی عارض ہو رہی ہے، انہی افراد کی ماہیت کے ساتھ مختص ہے، اور ماہیات میں چونکہ ذاہق اور ماہیات نہیں ہے، فرس، غنم، بکر وغیرہ وہ ذاہق نہیں ہے، ان کو ذاہق نہیں کہہ سکتے۔ پس یہ ایسی کلی ہے جو اپنے افراد اور مصادیق کی حقیقت کا جز نہیں ہے، ان کی حقیقت افراد پر عارض ہو رہی ہے، ان کی حقیقت اور ماہیت کے تشکیل پا لینے کے بعد، اور جن افراد پر عارض ہو رہی ہے صرف انہی کے ساتھ مختص ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے خاصہ۔ کیا کہا جاتا ہے؟ خاصہ۔ اچھا، معاشی کا معنی چلنے والا۔ اب یہ چلنے والا زید بھی ہے، خالد بھی ہے، بکر بھی ہے، غنم بھی ہے، گائے، بھیڑ، بکری، انسان، زید، سارے، یہ سارے کیا ہے؟ معاشی ہیں۔ معاشی ہونا کیا انسان کی ذات کا حصہ ہے؟ نہیں ہے۔ غنم کی ذات کا حصہ ہے؟ نہیں ہے۔ ابل کی ذات کا حصہ ہے؟ بلکہ ان کی ذات کے تشکیل پا لینے کے بعد ان پر عارض ہوتی ہے، اور یہ کسی ایک ماہیت کے ساتھ خاص نہیں ہے، اس کو کہا جاتا ہے عرض عام۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ عام۔ کہتے ہیں آپ پوری کائنات میں جا کے چھان بین کریں، آپ کو کلیات اس 5 طرح کی ملیں گی۔
یا وہ نو ہوگی یا جنس ہوگی یا فصل ہوگی یا خاص ہوگی یا عرض ہے. اس وجہ سے ان کو کہا جاتا ہے کلیات خمس. کیا کہتے ہیں؟ کلیات خمس. 5 کلیے ہیں. اچھا یہ جو 3 کلیے ہیں نو جنس اور فصل، کلیات خمس کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، ذاتی اور عرضی. جو کلیات خمس 5 ہیں، 5 کلیے ہیں نا. ذاتی کی 3 قسمیں ہیں، نو، جنس اور فصل، یہ ہیں ذاتی. عرضی کی 2 قسمیں ہیں، خاصہ اور عرض عام. خاص اور عرض عام. نو جنس فصل یہ کلیے ذاتی ہیں، خاص اور عرض عام یہ کلیے عرضی ہیں. تو کلیات خمس یعنی 5 کلیے. سمجھ آ گئی بات؟ جتنی بھی آپ دنیا میں کلیات فرض کر لیں، یا وہ ذاتی ہوں گی یا عرضی. ذاتی اگر ہیں یا نو ہے یا جنس ہے یا فصل، عرضی ہے یا خاص ہے یا عرض عام. ابھی اس کو ایک خاکہ اس کا یہ ذہن میں آپ کے آ گیا. ابھی دیکھیں توجہ کریں. فرماتے ہیں ایک ابھی میں نے خالی خاکہ آپ کے ذہن میں آگے کلیات خمس کا. فرماتے ہیں 2 سوال ہیں. ایک دفعہ ایک شخص ہے، انسان، ایک فرد ہے، زید ہے، خالد ہے، بکر ہے. اس کے بارے میں آپ سوال کرتے ہیں من ہوا. ایک دفعہ سوال کرتے ہیں ما ہوا. ایک شخص ہے، انسان ہے. اردو میں دیکھ لیں، وہ کون ہے اور وہ کیا ہے. ایک دفعہ آپ کسی کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ وہ کون ہے، جواب کیا ہونا چاہیے اس کا؟ پوچھتے ہیں یار یہ وہ بندہ وہ کون ہے، تو جواب کیا آئے گا؟ ہاں جی. اچھا ایک بندہ ادھر سے آ رہا ہے، ٹھیک ہے، میں اب آپ سے اردو میں بات کر رہا ہوں. میں پوچھتا ہوں یہ کون ہے، آپ مجھے کیا جواب دیں گے؟ وہ انسان ہے. ہاں جی. تو میں اردو بات کر رہا ہوں، اردو میں نا. ایک بندہ آ رہا ہے، میں آپ سے پوچھتا ہوں یار یہ کون ہے، ٹھیک ہے. ایک دفعہ یہ سوال کروں یہ کیا ہے، تو کون ہے کا جواب اور ہوگا، کیا ہے کا جواب اور ہوگا. کون ہے جواب میں کیا کہیں گے آپ؟ یہ اس کا نام فلاں ہے، یہ فلاں کام کرنے والا ہے، اس نے فلاں کتاب لکھی ہے، فلاں مدرسے میں پڑھتا ہے، یہ خطیب ہے، یا اس نے فلاں کام کیا تھا. یہ جو شناختی کارڈ کی معلومات نہیں ہوتی، اردو میں یہی ہوتا ہے نا. اس کے جواب میں یہ ہوگا من ہوا. وہ کیا، وہ کون ہے. من ہوا کا مطلب ہے وہ کون ہے. اردو میں کیا لکھیں گے؟ وہ کون ہے. اور ایک دفعہ ہے کہ وہ کیا ہے. یہ جو وہ کیا ہے یہ اس کی ماہیت اور ذات کے بارے میں سوال ہے. ایک دفعہ سوال کرتے ہیں وہ کون ہے، ایک دفعہ سوال ہے کہ وہ کیا ہے. یہ جو ما ہوا کے ذریعے سے، ماں کے ذریعے سوال کرتے ہیں نا، ماں کے ذریعے ما ہوا وہ کیا ہے، کہتے ہیں یہ سوال ہے اس شخص کی ماہیت اور حقیقت کے بارے میں، جس ماہیت اور حقیقت میں دوسرے افراد بھی اس کے ساتھ شریک ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اب من ہوا کے جواب میں کہیں گے فلاں ہے، فلاں کا بیٹا ہے، فلاں کام کرنے والا ہے. ما ہوا جب ہم ماں کے ذریعے سوال کریں گے اس شخص کی حقیقت اور ماہیت کے بارے میں، تو جو اس ما ہوا کا جواب واقع ہوگا اس جواب کو نو کہتے ہیں. اب ما ہوا کے جواب میں کیا کہیں گے؟ انسانون. ٹھیک ہے جی. ایک دفعہ کیا سوال کیا من ہوا فلاں ہے، فلاں کا بیٹا ہے، فلاں کام کرتا رہے. ما ہوا اس کی حقیقت اور ماہیت کیا ہے، تو ما ہوا کے جواب میں کیا کہیں گے؟ انسانون. تو جو ما ہوا کے سوال کے جواب میں واقع ہو اس کو نو کہا جاتا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ نو. ٹھیک ہے جی. ایک یہ سوال. ابھی اگلا سوال سمجھے دیکھیے.
بعض اوقات آپ زید، بکر، خالد، ٹھیک ہے، ان کے بارے میں آپ سوال کرتے ہیں ما ہوا، ٹھیک۔ اچھا، ایک دفعہ آپ توجہ کریں، ابھی زید، بکر، خالد، حاض الفرس، حاض الغنم، ما ہوا۔ ایک دفعہ زید، بکر، خالد کے بارے میں سوال کرتے ہیں ما ہوا۔ ایک دفعہ آپ زید، بکر، خالد، یہ گھوڑا، یہ بلی، یہ بکری، یہ سارے ان کے بارے میں سوال کرتے ہیں ما ہوا۔ دونوں سوالوں کے جواب کیا آپ کو فرق نظر آ رہا ہے؟ زید، خالد، بکر، یہ ماں ہوا، یہ تو آ جائے گا نو میں، پہلا جو جواب ہے۔ نہیں، کس میں ہے کہ اس کو مجھے بتائیں، دونوں سوالوں میں آپ کو فرق کیا نظر آ رہا ہے؟ زید، بکر، خالد، علی، جعفر کے بارے میں سوال کرتے ہیں ما ہوا۔ ایک دفعہ کہتے ہیں زید، بکر، خالد، یہ گھوڑا، یہ بلی، یہ بکری، یہ گائے، ما ہوا۔ کیا آپ کو فرق محسوس ہو رہا ہے ان سے؟ وہ کیا ہے ماں ہوا، وہ کون ہے؟ سب کون ہے تو وہ من ہوتا ہے نا بھائی، کون ہے تو وہ من ہوتا ہے، ما ہوا۔ فقط انسان آ رہے ہیں، جو زید، بکر، خالد، فرس، غنم، اس میں وہ حیوان بھی آ رہے ہیں نا، تو یہ فرق آ رہا ہے نا، اس میں انسان ہے، اس میں اب یوں کہیں، یہ ایک ہی حقیقت کی مختلف جزیات ہیں۔ پہلا سوال ہے ایک حقیقت کی مختلف جزیات، وہ حقیقت کون سی ہے؟ انسان، اس کی نسی جزیات ہیں۔ کیا ان تمام جزیات کی حقیقت ایک ہے؟ یہ ہیں مختلف الحقائق جزیات، یہ ہے متفق الحقیقت جزیات۔ متفق الحقیقت جزیات سے مراد یعنی ایسی جزیات جن سب کی حقیقت ایک ہے۔ یہ ہے مختلف الحقائق جزیات، یعنی ایسی جزیات جن سب کی حقیقتیں ایک نہیں ہیں۔ اس کا جواب ایسا ہو جو ان تمام افراد کی مکمل حقیقت کو تشکیل دے، وہ کیا ہوگا؟ وہ ہوگا انسان۔ جواب میں کیا کہیں گے؟ اچھا، یہاں جواب میں ہم انسان کہہ سکتا ہوں؟ چونکہ انسان کہوں گا تو فرس، غنم خارج ہو جائیں گے۔ فرس کہہ سکتا ہوں، غنم خالی کہہ سکتا ہوں۔ ایسی حقیقت بتاؤں جو سب میں مشترک ہو، وہ کون سی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا، اگر ایک ہی حقیقت کی جزیات کے بارے میں سوال کیا جائے ما ہوا کے ساتھ، جواب میں جو کلی واقع ہوگی اس کو نو کہتے ہیں۔ اگر مختلف الحقائق جزیات کے بارے میں سوال کیا جائے ما ہوا کے ساتھ، تو جواب میں جو کلی واقع ہوگی اس کو وہ حیوان ہوگی اور اس کو جنس کہا جاتا ہے۔ اس کو نو کہتے ہیں اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ جنس کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ تو مختلف الحقائق جزیات کے بارے میں جب سوال کریں گے ما ہوا کے ساتھ، جواب میں جو کلی واقع ہوگی اس کو کیا کہیں گے؟ حیوان، وہ جنس اس کو کہتے ہیں۔ تو جنس، اب جنس اور نوع کی میں تعریف کرتا ہوں۔ یہ نوع ہے اور یہ کیا ہے؟ جنس۔ نوع کسے کہتے ہیں؟ وہ مکمل حقیقت ہے جو مشترک ہے ایسی جزیات کے درمیان جن سب جزیات کی حقیقت ایک ہے۔ تعداد میں مختلف ہیں لیکن سب کی حقیقت جب متفق الحقائق جزیات، متفق الحقیقت یعنی ایسی جزیات جن سب کی حقیقت ایک ہو، ان کے وہ تو جو حقیقت ان تمام جزیات میں پائی جا رہی ہو، وہ حقیقت جو تمام جزیات میں مشترک ہو، ٹھیک ہے، تو اس کو کہتے ہیں نو۔ جنس کسے کہتے ہیں؟ ایسی تمام حقیقت جو مشترک ہے ایسی جزیات کے درمیان جن جزیات کی حقیقت ایک بلکہ مختلف الحقائق جزیات ہیں۔ اور یہ کس کے جواب میں؟ ما ہوا کے جواب میں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ جنس کہتے ہیں۔ دیکھیے یہاں تک ترجمہ کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الکلیات الخمسۃ، کلیات خمسہ۔
الکلی ذاتی و عرضی، کلی کی دو قسمیں ہیں، ذاتی اور وہ میں نے تقسیم لکھی تھی نا پہلے. ذاتی کی 3 قسمیں، نوع، جنس اور فصل، اور عرضی کی 2 قسمیں، خاصۃ و عرض عام. قد یسأل سائل عن شخص انسان، کبھی سوال کرنے والا سوال کرتا ہے ایک شخص انسان کے بارے میں، من ہوا، وہ کون ہے. وقد یسأل عنہ یعنی عن شخص انسان، کبھی ایک شخص انسان کے بارے میں سوال کرنے والا سوال کرتا ہے ما ہوا، وہ کیا ہے. فہل تجد فرقا بین السؤالین، کیا آپ محسوس کرتے ہیں دونوں سوالوں کے درمیان فرق. لا شک، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ان الاول سؤال عن ممیزات الشخصیت، پہلا سوال ہے اس شخص کی شخصی ممیزات کے بارے میں. والجواب عنہ، جواب ملے گا ابن فلان، یہ فلاں کا بیٹا ہے، او مؤلف کتاب قضا، فلاں کتاب کا لکھنے والا ہے، او صاحب العمل القضائی، یا فلاں عمل اس نے انجام دیا تھا، او ذو صفت القضائیہ، یا اس میں فلاں صفت پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے. وامثال ذالک من الاجوبۃ، اس طرح کے اور جوابات، المقصود بہا، جن کا مقصد ہوتا ہے تعیین المسئول عنہ، مسئول عنہ کو معین کرنا، مسئول عنہ یعنی جس کے بارے میں سوال کیا گیا اس کو معین کرنا، من بین الاشخاص امثالہ، اپنے جیسے دوسرے اشخاص سے. ٹھیک. وَيَغْلُطُ الْمُجِيبُ لَوْ قَالَ انسان، اور غلطی کرے گا جواب دینے والا اگر جواب میں کہے انسان، من ہوا کے جواب میں اگر کیا کہہ دے انسان، تو جواب دینے والا غلطی کر رہا ہے. کیوں؟ لِأَنَّهُ لَا يُمَيِّزُهُ، کیونکہ انسان کہنا یہ اس کو تمیز نہیں دیتا ان امثالہ من افراد الانسان، اس جیسے دوسرے انسانوں سے. مثلا ایک بندہ آ رہا ہے، میں آپ سے پوچھتا ہوں وہ کون ہے، آپ کہیں انسان ہے، تو میں کہوں گا یہ تو مجھے بھی پتہ ہے کہ کیا ہے، انسان ہے. اب انسان کہنے سے باقی افراد سے وہ ممتاز نہیں ہوگا، بلکہ کیا کہنا پڑے گا، نام لینا پڑے گا، فلاں کا بیٹا ہے، فلاں کام کیا تھا اس نے، جناب مرحب کو قتل کیا تھا، یا مثلا جناب یہ جو ان کی صفت ہے کچھ وہ بیان کر دیں گے. وَيَسْتَلِحُ فِي هَذَا الْعَصْرِ، اور اس زمانے میں اصطلاح بنائی گئی ہے علی الجواب عن هذا السوال، اس سوال کے جواب پر، بالہویت شخصیہ، ہویت شخصیہ کے ساتھ. ہویت شخصیہ یعنی وہی آئیڈینٹی کارڈ والی آپ کی معلومات، ہویت شخصیہ جو بے فارم والی آپ کی ہویت شخصیہ آپ کہہ سکتے ہیں آج کے دور میں بے فارم والی معلومات. ٹھیک ہے جی. یہ جو بے فارم والی معلومات ہیں، اب دنیا میں اربوں انسان ہیں نا، آپ کا بے فارم صرف پوری دنیا کے انسانوں میں سے آپ کو معین کر رہا ہے. اس میں نام ہے، ولدیت ہے، علاقہ ہے، صوبہ ہے، ملک ہے، تو وہ آپ پوری کی پوری دنیا کے انسانوں سے ممتاز ہو سکتے ہیں ہویت شخصیہ کے ساتھ. ماخوذۃ من کلمت ہوا، یہ ہویت کا لفظ جو ہے اس کو لیا گیا ہے کلمہ ہوا سے. کل معلومات، جیسے وہ معلومات، التی تسجلو، جو ریکارڈ میں ہوتی ہیں، یعنی کسی شخص کے بارے میں، فی دفتر نفوس، بے فارم میں. فی دفتر نفوس کا مطلب بے فارم، یا وہ جو پہلے یاد ہے نا وہ یونین کونسل میں جو دفتر ہوتا تھا جہاں پیدائش ہوتی تھی، وہ آ کر مٹھائی بھی لے جاتا تھا اور وہ جا کے نام درج کر دیتا، اس کو دفتر نفوس. آج کے دور میں دفتر نفوس کا ترجمہ کریں بے فارم میں جو انسان کے بارے میں معلومات ہوتی ہیں. اما السؤال الثانی، لیکن جو دوسرا سوال ہے، فَإِنَّمَا يُسْأَلُ بِهِ، سوال کیا گیا ہے ان حقیقت شخص، اس شخص کی حقیقت کے بارے میں، التی يتفق بها مع الاشخاص الاخرین امثالہ، جس حقیقت میں وہ اپنے جیسے دوسرے افراد کے ساتھ شریک ہے. والمقصود بالسؤال، یہاں سوال کا مقصد کیا ہے،
تعین و تمام حقیقت ہی، اس شخص کی مکمل حقیقت کو معین کرنا، بین الحقائق، مختلف حقیقتوں کے درمیان، مختلف حقیقتوں کے درمیان اس شخص کی حقیقت کو معین کرنا مقصود ہے۔ لا شخص ہو بین الاشخاص، افراد میں سے اس فرد کو معین کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ مختلف حقیقتوں میں سے اس شخص کی حقیقت کو معین کرنا مقصود ہے۔ ولا یصلح للجواب، اور جواب کی صلاحیت نہیں رکھتا الا کمال و حقیقت ہی، مگر اس کی مکمل حقیقت۔ اب جب زید کے بارے میں سوال کریں گے ما ہوا، تو جواب ایسا ہو جو اس کی مکمل حقیقت ہو۔ فتقولو، پس آپ جواب میں کہیں گے انسان، آپ کیا کہیں گے؟ دون ابن فلاں و ناوی، یہ نہیں کہیں گے فلاں کا بیٹا ہے، فلاں کا کام کرنے والا نہیں، بلکہ اس کی مکمل حقیقت کو بیان کریں گے۔ وَيُسَمَّى الْجَوَابُ عَنْ هَذَا السُّؤَالِ النَّوْعَ، اس سوال کے جواب کو نام دیا جاتا ہے نو کا، وَهُوَ أَوَّلُ الْكُلِّيَّاتِ الْخَمْسَةِ، اور یہ کلیات خمسہ میں سے سب سے پہلی ہے۔ وَسَيَأْتِي قَرِيبًا تَعْرِيفُهُ، ان قریب اس کی تعریف آئے گی۔ وَقَدْ يَسْأَلُ السَّائِلُ عَنْ زَيْدٍ وَعَمْرٍ وَخَالِدٍ مَا هِيَ، کبھی سوال کرنے والا سوال کرتا ہے زید، عمر، خالد، جعفر، محمد، علی کے بارے میں، ما هِيَ، یہ کیا ہے۔ وَقَدْ يَسْأَلُ السَّائِلُ، کبھی سوال کرنے والا سوال کرتے ہیں عن زید وعمر وخالد وهذا الفرس وهذا الاسد ما هي، فهل تجد فرقا بین السوالین، کیا دونوں سوالوں کے درمیان فرق آپ پا رہے ہیں، آپ کو فرق کا پتہ ہے؟ تأمل فیہما، دونوں سوالوں میں توجہ کریں۔ فستجدو، فستجدا، فا کے بعد المقدر ہے، تو آپ کو علم ہو جائے گا، اگر آپ نے تأمل کیا، غور و فکر کیا، تو آپ کو علم ہو جائے گا ان الاول سؤال عن حقیقت جزئیات، پہلا سوال ہے ایسی جزئیات کی حقیقت کے بارے میں، متفقۃ بالحقیقت، جو جزئیات ساری کی ساری حقیقت میں متفق ہیں، یعنی جن سب جزئیات کی حقیقت ایک ہے، مختلفۃ بالعدد، عدد میں مختلف ہیں لیکن سب کی حقیقت، زید، بکر، خالد، جعفر، محمد، علی، یہ سب ایسی جزئیات ہیں جن تمام جزئیات کی حقیقت ایک ہی ہے۔ والثانی سؤال، اور دوسرا سوال ہے عن حقیقت جزئیات، ایسی جزئیات کی حقیقت کے بارے میں، مختلفۃ، جو جزئیات مختلف ہیں، بالحقیقت والعدد، حقیقت میں بھی مختلف ہیں، یعنی ان تمام جزئیات کی حقیقت ایک نہیں ہے، متعدد حقیقتیں ہیں، اور تعداد میں بھی وہ یقیناً مختلف ہیں۔ اچھا، اب اس کا مطلب سنیں، پہلا ہے ایسی جزئیات کے بارے میں سوال جن سب جزئیات کی حقیقت ایک ہے، دوسرا سوال ایسی جزئیات ہیں جن تمام جزئیات کی حقیقت ایک بلکہ مختلف الحقائق جزئیات ہیں، مختلف الحقائق یعنی ایسی جزئیات جن سب کی حقیقت ایک نہیں ہے۔ والجواب عن الاول بکمال الحقیقت المشترکۃ بینہا، پہلے سوال کا جواب مکمل حقیقت ہو جو مشترک ہو ان تمام جزئیات کے درمیان۔ فتقول انسان، پس آپ کیا کہیں گے؟ انسان، وہو النوع، اور یہ نوع ہے، المتقدم ذکرہ، جس کا ذکر گزر چکا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ نوع۔ وعن الثانی ایضاً بکمال الحقیقت، دوسرے سوال کا جواب بھی وہ مکمل حقیقت ہو جو مشترک ہو بینہ، ہو ان تمام جزئیات کے درمیان، ٹھیک ہے۔ فتقول حیوان، تو آپ جواب میں کیا کہیں گے؟ حیوان کہیں گے۔ یسمى الجنس، اس کو کیا کہتے ہیں؟ وہو ثانی الکلیات الخمسۃ، وہ کلیات خمسہ میں سے دوسری ہے۔ وعلیہ یمکن تعریفہما بما یاتی، ممکن ہے اب مندرجہ ذیل کے ساتھ دونوں کی تعریفیں کرنا، یعنی اب ہم جنس اور نوع کی ساری وضاحت کے بعد علیحدہ علیحدہ تعریف کر رہے ہیں۔ النوع، نوع کسے کہتے ہیں؟ وہ تمام الحقیقت، وہ تمام حقیقت ہے، المشترکت بین الجزیات، جو مشترک ہے ایسی جزیات کے درمیان، المتکثرت بالعدد فقط، جو جزیات صرف اور صرف عدد میں مختلف ہیں، جو جزیات صرف حقیقت میں مختلف نہیں ہیں۔ نوع وہ تمام حقیقت ہے جو مشترک ہے ایسی جزیات کے درمیان جو جزیات صرف عدد میں مختلف ہیں،
فی جواب ما ہوا کے جواب میں جنس کسے کہتے ہیں؟ ہوا تمام الحقیقت المشترکت بین الجزیات المتکثرت بالحقیقت، وہ تمام حقیقت جو مشترک ہے ایسی جزیات کے درمیان جو جزیات حقیقت میں متکثر ہیں، یعنی جن جزیات تمام جزیات کی حقیقت ایک نہیں ہے، فی جواب ما ہوا کے جواب میں۔ اچھا یہاں پر کہا ہے کہ حقیقت میں کثیر ہیں وہ، یعنی ان سب کی حقیقت ایک، عدد کی بات نہیں کی ہے، کیونکہ جب حقیقت میں مختلف ہیں تو حتماً تعداد میں بھی وہ، اس وجہ سے فرماتے ہیں وَإِذَا تَكَسَّرَتِ الْجُزْئِيَاتُ بِالْحَقِيقَةِ، اگر جزیات حقیقت میں کثیر ہوں، یعنی بہت ساری جزیات ہیں جن سب کی حقیقت ایک نہیں ہے، تو فلا بد ان تتکثر بالعدد فقط بالعدد قطعا، تو حتماً وہ عدد کے اعتبار سے بھی کیا ہوں گی؟ کثیر ہوں گی۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی محمد۔